ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله ومولانا العظيم وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے سے آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی تفسیر شروع کی گئی تھی۔ کچھ حصہ اس کے تفسیر کا باقی تھا، انشاءاللہ اس ہفتے اس کو مکمل کریں گے۔ پہلے آیت الکرسی کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ القیوم، پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اس کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی ملکیت سب کے سب اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ الا بما شاء، مگر جس کو وہ اجازت دے، جس کو شفاعت کی اجازت دے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کا عرش زمین و آسمان کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور بہت ہی عظیم ہے، بلند و بالا ہے۔ اس کے فضیلت کے سلسلے میں چند احادیث پیش کی گئی تھی پچھلے ہفتہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت میں جانے کے لیے کوئی چیز مانی نہیں ہے سوائے موت کی، کہ مرنے کے بعد وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔
ایک تیسری حدیث آیت الکرسی کی فضیلت میں پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت رہتی ہے، ایک فرشتہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو کوئی صبح پڑھ لے تو شام تک اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لے تو اگلی نماز تک کے لیے اس کے شیطان کی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی عظیم آیتوں میں سے ہے، اور مفسرین نے اس کی جو وجہ بیان کی ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، شاندار طریقے سے اس میں توحید کا بیان ہے، ونس آف گاڈ کا بیان ہے۔ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان 10 صفات جو آیت الکرسی کے اندر بیان کی گئی ہیں، اگر ان کا دل سے یقین کر لے، اس پر عمل شروع کر دے تو وہ شرک بدعت سے پاک صاف ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں سب سے پہلی جو صفت ہے الحی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کے لیے نہ تو کوئی بگننگ ہے نہ اس کے لیے کوئی اینڈ ہے، ہمیشہ سے ہے وہ ذات اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ القیوم، پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ قیوم یہ مبالغے کا صیغہ ہے، قیام سے بنا ہے۔ قیام کے معنی آتے ہیں سنبھالنا، کھڑے ہونا، کسی چیز کو سنبھالنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کائنات کی تمام چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں اس پر ڈیپینڈ ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس دنیا کے سسٹم کو، نظام کو چلانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ نیند سے پہلے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، نیند کا جو جھونکا کہتے ہیں یا اونگ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے، وہ سوتا نہیں ہے وہ ذات۔ ایک اسرائیلی روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے اللہ تو سوتا نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم 2 بوتل کو لے لو اور اس کو آپ رات بھر سنبھالے رہو اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو وہ 2 بوتل، کانچ کا بوتل لے کر کے وہ رکے رہے، اور جیسے ہی ان کو نیند کا جھونکا آیا اور وہ دونوں بوتل آپس میں ٹکرائے اور ٹوٹ گئے، سوئے وہ دونوں بوتل ٹوٹ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ موسیٰ تم ذرا سا نیند کا جھونکا تمہیں آیا، تم 2 بوتل کو سنبھال نہیں سکے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سو جائے تو یہ پوری کائنات کیسے سمجھے گی؟ یہ پوری کائنات کا سسٹم، نظام کیسے چلے گا؟ ہزاروں لاکھوں سالوں سے یہ کائنات کا سسٹم، نظام چل رہا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے اور کوئی کمی نہیں ہے، پوری شاندار طریقے سے سارا سسٹم، سارا نظام چل رہا ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے، اور سب کچھ بالکل صحیح طریقے سے چل رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو سنبھالنے والی ذات ہے وہ اس سے غافل نہیں ہے، وہ سوتی نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو اس سے ان لوگوں کے عقیدے کا بطلان ہو رہا ہے۔ یہ آیت اس عقیدے کو باطل کر رہی ہے جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو گاڈ ہے یا گاڈس ہے وہ سو جاتے ہیں، پھر تباہی بربادی آتی ہے، وہ جگ جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ سسٹم چلنے لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں، یا اسی طریقے سے کرسچن کے اس عقیدے کو یہ آیت باطل کر رہی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، 7ویں دن اس نے آرام کیا، تو اللہ کو آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات کی ساری چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب کا سب اسی کا ہے۔ اگر اس نے کچھ انسانوں کو دے رکھا ہے، استعمال کے لیے دے رکھا ہے، امانت کے طور سے دے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کا مال اتنا ہے جتنا اس نے کھا کے ختم کر لیا، اپنے کھانے پینے میں یوز کر لیا، یا اس نے اپنے کپڑے وغیرہ میں یوز کر لیا، یا اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، صرف اتنا اس کا مال ہے، بقیہ جو مال بچا ہوا رہ گیا اس کے وارثوں کا ہے۔ انسان پوری زندگی مال کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، جمع کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پھر اچانک موت آتی ہے اور سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مٹھی بند ہوتی ہے بچے کی، اور جب جاتا ہے تو ہاتھ کھلا ہوا رہتا ہے، دنیا والے دیکھ رہے کچھ لے کے نہیں جا رہا، خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ بھی لے کے نہیں جا رہا ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ساری دنیا پر انہوں نے حکومت کی تھی اور انہوں نے وصیت کیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ہاتھ کو کفن سے باہر نکال دینا کہ دنیا والے دیکھ لے کہ ساری دنیا پر حکومت کی ہے لیکن خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو ہر چیز دنیا کی اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، وہی اس کا حقیقی مالک ہے۔ اگر اس نے ہمیں کچھ چیز دے رکھا ہے تو امانت کے طور سے دے رکھا ہے، اور پھر اگر امانت میں کوئی خیانت کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا مال تم نے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ مالک اس کا اللہ تبارک و تعالی ہے، ہم اس کے امین ہیں، ہم کو اس نے امانت کے طور سے دے رکھا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک وقت ایسا ہوگا قیامت میں کہ کسی بڑے سے بڑے پیغمبر کو بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، کوئی بول نہیں سکے گا، چوچرا نہیں کر سکے گا اس کے سامنے۔ جب حشر کا میدان ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کسی کا پسینہ حدیث میں ہے کہ اس کے منہ پہ لگام جیسا لگ رہا ہوگا۔ لوگ پریشان حال ہوں گے، پیغمبروں کے پاس دوڑ دوڑ کر کے جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب کتاب شروع کرے۔ بڑی مشکل میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے۔ حضرت آدم منع کر دیں گے مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی، وہ اللہ نے جو پھل کھانے کو منع کیا تھا میں نے وہ کھا لیا، مجھے آج کچھ بولنے کی ہمت نہیں، اللہ نے پوچھ لیا تو میرا کیا ہوگا۔ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی بوٹ پہ سوار ہونے کے لیے کہہ دیا تھا جو کہ مشرک تھا، اور اللہ نے مجھے اس کے بارے میں سوال کر لیا تو میرا کیا جواب ہوگا۔ جاؤ تم دوسرے پیغمبر کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ آج اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاؤ۔ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حمد کے کلمات، اللہ کی تعریف کے کلمات آپ کی زبان پہ جاری ہوں گے، بڑی دیر تک آپ سجدے میں پڑے رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا محمد سر اٹھاؤ کیا مانگتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش کی درخواست، حساب کتاب کے شروع ہونے کی درخواست کریں گے، یہ شفاعت کبریٰ ہے، بڑی شفاعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ساری انسانیت کے لیے۔ تو یہ جو سجدے کی جو جگہ ہے اللہ کے رسول کی، اسی کو مقام محمود کہا گیا ہے۔ ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اے اللہ تو ہمارے نبی کو مقام محمود عطا کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہاں سجدے کی جو جگہ ہے اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔
تو اس سے اس آیت کے ذریعے سے ان لوگوں کے عقیدے کا بطلان ہو رہا ہے، ان لوگوں کے عقیدے کو یہ آیت باطل کر رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جن کی ہم دنیا میں عبادت کرتے ہیں پتھروں کے بت بنا کر کے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے اور یہ ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے عذاب سے ہم کو بچا لیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ اور بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو پتھر کیوں ڈالا جائے گا؟ اس نے کیا غلطی کی ہے؟ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو اس کا ریزن جو بیان کیا ہے ایک یہ ہے کہ پتھر میں جو آگ لگتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے، تو جہنم کی آگ کو تیز کرنے کے لیے اسے پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ ایک دوسرا مفسرین نے یہ بیان کیا ہے مطلب اس کا کہ پتھروں کو اس لیے ڈالا جائے گا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے وہ مایوس ہو جائیں کہ اب ہمیں کسی مدد کی امید نہیں ہے، جن کی ساری زندگی ہم نے عبادت کی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی سفارش کر سکے؟ بہت سارے لوگوں نے خدا بنا رکھے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر الگ الگ خدا بنا رکھے ہیں۔ کوئی ہواؤں کا خدا ہے ان کے یہاں، کوئی بارش کا ہے، کوئی رزق کا ہے، کوئی زندگی کا ہے، کوئی موت دینے کا ہے، کوئی نفع پہنچانے کا ہے، کوئی نقصان پہنچانے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اپنی خدائی میں، اپنی حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو سامنے ہے، ظاہر میں ہے، اور اس چیز کا بھی اسی علم ہے جو پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انسان چھپ سکے، کوئی کام چھپ کر سکے۔ اللہ کے علم کے بغیر سب اس کو پتہ ہے، ساری چیزوں کا نالج ہے اس کو۔ سائنس کہتے ہیں سائنس اتنا ڈیولپ کیا اس نے آج، لیکن کائنات کی یونیورس کے 10% تک وہ پہنچی ہے، 90% کے بارے میں آج بھی ڈارکنیس ہے، سائنس کو پتہ نہیں کیا ہے آگے۔ تو بہرحال ہر چیز کا علم، ہر چیز کا نالج یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ ہاں انسانوں کو اللہ نے علم دیا ہے، پیغمبروں کو علم دیا ہے، لیکن سب کا نالج، سب کا علم جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، ایک کچھ متعین ہے، محدود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا محدود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اور خضر سفر کر رہے تھے تو ایک چڑیا اس نے سمندر میں چونچ ماری اور پانی کا ایک قطرہ لے کر کے اڑ گئی۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ تمہارا، ہمارا اور ساری دنیا والوں کا علم جتنا چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں بس اتنا ہی ہے۔ اللہ کا علم سمندر کے مانند ہے اور ہمارا اور تمہارا علم صرف اتنا ہے۔ تو اللہ کا علم لامحدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہاں اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارا غیب کا علم دیا تھا، بہت سارا قیامت تک کے جو احادیث میں جو فتنے بیان کیے جاتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی، لیکن سب کا نالج لمیٹڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نالج جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا جو عرش ہے وہ زمین و آسمان کو چھائے ہوئے ہے۔ عرش کا ترجمہ کیا جاتا ہے کرسی سے، لیکن جیسے کرسی آج ہماری ہے ہم اس طرح مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کی کرسی اس طریقے سے ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا اس کی شان ہے، کیا کیفیت ہے، وہ وہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں کرسی کا ترجمہ جو کیا ہے وہ سینٹر آف اس پاور کیا ہے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی اور اس کی قوت اور اس کی طاقت زمین و آسمان ہر چیز پر چھائے ہوئے ہیں، اس کے قبضے قدرت سے، اس کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کوئی مجسم چیز ہے جو زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑی ہے، اللہ کو معلوم ہے اس کی کیفیت ساری، اس کا حال اللہ ہی کو پتہ ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ تھکنے والی ذات نہیں ہے۔ ہم ایک رات نہ سوئے تو تھک جاتے ہیں، تھوڑا سا دیر تک کام کر لے تھک جاتے ہیں،
وہ تھکنے والی ذات نہیں ہے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. وہ زبردست ہے، پاورفل ہے، طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے. اس کی خدائی ہر جگہ چلتی ہے، اس کا حکم ہر جگہ چلتا ہے. وہو العلی العظیم. وہ بڑا ہی بلند بالا ہے، بڑا زبردست ہے. تو 10 صفت کا تذکرہ ہے آیت الکرسی کے اندر. ہم ان تمام چیزوں پر اگر یقین کر لیں اور اس پر مکمل طور سے جیسا کہ اس کا حق ایمان لے آئے تو ہم شرک سے پاک صاف ہو جائیں گے. اور آیت الکرسی کی جو فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، ہم اس پر اگر عمل کریں تو ہم بہت سارے فتنوں سے، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی چکروں سے، دجالی فتنوں سے ہم محفوظ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس میں بیان کی گئی ہے اس پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.